آج حالات ایسے ہیں کہ اکثر لوگ ذہنی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے دکان و مکان میں خیر و برکت نہ ہونے کی بنیاد پر، کوئی اپنی اولاد جو نالائق ہے اس کی وجہ سے، کوئی اپنے بال بچوں میں پریشان رہتا ہے، کوئی قرض میں اگر ڈوبا ہوا ہے اس کی وجہ سے، کسی کی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر پریشان رہتا ہے۔ یعنی کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ذہنی پریشانی آج کی تاریخ میں لاحق ہے، الا ماشاء اللہ جو بچے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ شریعت طیبہ میں اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا علاج ہے، اور اس کے لیے کیا بہتر عمل ہے کہ اللہ تعالی ہماری ذہنی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یا جو رزق کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے ہیں، یا قرض میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا حل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 20 پر 8 یعنی 28 سورہ الطلاق میں آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یعنی کہ اس کا جو ترجمہ ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے متعلق جو مفسرین اکرام ہیں جو قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو یعنی سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو یاد کر لے تو اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اگر اپنے سینے میں محفوظ کر لے تو جو دنیا کے شبہات ہیں، یعنی آدمی کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ میں رہتا ہے، شک کرتا ہے، گمان کرتا ہے، وہم کرتا ہے، کبھی کبھی غلط فہمیاں بھی ذہن میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرماتا ہے۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت موت یعنی روح نکلتی ہے تو موت کی جو شدید تکلیفیں ہوتی ہیں، جو سختیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو روز قیامت بہت شدید، بہت تکلیف دہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ تو تین اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جو اسے محفوظ کر لے، یعنی جو یاد کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو، تمام حاجتوں کو ضرور بضرور پورا فرمائے گا، یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ دنیا کی تمام چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، موبائل کیسے چلانا ہے، کس سے کیا کرنا ہے، کون کام کیا کرنا ہے، تو کیا سورہ الطلاق کی یعنی جو 28واں پارہ میں ہے اس کی 2 آیت کو نہیں یاد کر سکتے ہیں؟ ضرور یاد کریں، اور پھر اس آیت کریمہ کو محفوظ کرنے کے بعد انہی آیتوں کے صدقے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دکان میں برکت ہو، ہمارا جو روزی دھندہ ہے اس میں خوب خوب چلے، وہ خوب ترقی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس سے نجات پانے کے لیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اور اپنے کلام کے ذریعے سے، کلام الہی کے توسل سے سرکار کے صدقے طفیل دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔